بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری ہے، اور ہم اختصار کے ساتھ یعنی جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہیں اس کو انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ آپ کل گزشتہ سبق کے اندر بھی ہوا تھا، یعنی کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی، تو آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں 6 نبوی کے اندر، تو یاد رکھیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے ان کے 4 حصے بنتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے تھا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حصہ وہ ہے جو آپ کے اعلان نبوت سے کے بعد اور ہجرت سے پہلے تھا، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مکہ سے مدینہ، وہ تیسرا وہ ہے، یعنی یہ 3 ہیں۔ ایک اعلان نبوت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، دوسرا اعلان نبوت کے بعد، اور ہجرت سے پہلے۔ تو جو حضور کی اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت سے پہلے کی جو سال ہیں ان کو نبوی سال بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو آ رہا ہے 6 نبوی، پہلی نبوی، دوسری نبوی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بعد جو سال شمار ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو 6 نبوی کے اندر یعنی 616 عیسوی میں حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور 7 نبوی کے اندر یعنی 617 عیسوی میں خاندان بنو ہاشم کا شعب ابی طالب میں محاصرہ ہوا تھا، یہ جو ان کو بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو 10 نبوی میں یعنی 619 اور 619 سے 620 عیسوی تک شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کا اختتام ہوا، یعنی یہ بائیکاٹ یہ ختم ہو گیا تھا۔ 10 نبوی کے اندر ہی اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ 10 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں انتقال ہوا تھا 10 نبوی کے اندر، اور 14 نبوی میں جولائی کے مہینے اور 621 ہجری میں عیسوی میں پہلی بیعت عقبہ، جب مدینہ کے 12 افراد مینا کی گھاٹی میں اسلام لائے اور معجزہ معراج ہوا تھا 12 نبوی کے اندر، اور 13 نبوی میں دوسری بیعت عقبہ، جب مدینہ کے مزید 72 افراد نے مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور اسی سال ستمبر میں ہجرت مدینہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو عقبہ کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ عقبہ عربی میں بولتے ہیں گھاٹی کو، تو چونکہ یہ بیعت اس گھاٹی کے قریب ہوئی تھی یا گھاٹی میں ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ اول یا بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جون کے مہینے میں بیعت عقبہ ہوئی تھی بیعت عقبہ ثانی، اور پھر ستمبر میں جون، جولائی، اگست، ستمبر میں پھر ہجرت ہوئی تھی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی ربیع الاول یکم ہجری۔ اب نبوی سال پورا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی آپ کی عمر ہے، آپ کا جو نبوی دور ہے وہ 13 سال ہیں صرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو پھر یہ ہجری سال شمار ہوتا ہے۔ تو پہلی ہجری میں یعنی 622 عیسوی میں قبہ آمد ہوئی، تعمیر مسجد قبہ ہوئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا، مدینہ میں جلوہ گیری ہوئی، تعمیر مسجد نبوی ہوئی، اور مواقعات مدینہ قائم فرمائی، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تھی۔ تو یہ پہلی ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں سارے معاملات ہوئے تھے۔ آگے دوسری ہجری کے اندر بتا رہے ہیں کہ 623 سے 624 عیسوی میں تبدیل قبلہ، یعنی پہلے مسجد اقصی کی طرف ہجرت منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے 2 ہجری میں، نماز عیدین، قربانی کا وجوب، یہ ساری چیزیں 2 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ بدر بھی 2 ہجری میں لگی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ حضرت ام کلثوم کی حضرت عثمان غنی سے شادی ہوئی 2 ہجری کے اندر ہی۔ شوال 3 ہجری میں مارچ میں 625 عیسوی اسی سال غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ احد لگی تھی 3 ہجری شوال کے مہینے میں، اور حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی غزوہ احد کے اندر ہی۔ اور 4 ہجری میں یعنی 625 تا 626 عیسوی میں سانہ رجی ہوا، بیر معونہ، صلاۃ الخوف کا حکم آیا، امام حسین کی ولادت ہوئی، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، نماز قصر اور پردے کے احکام کا نزول ہوا۔ یعنی یہ ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ بھی زوجہ نبی ہیں اور حضرت زینب بھی زوجہ نبی ہیں، تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ اور قصر نماز جو سفر کے اندر پڑھی جاتی ہے، یعنی 4 رکعتیں ہیں تو سفر کے اندر اس کو مختصر کیا جائے گا، اور 2 رکعتیں پڑھی جائیں گے۔ اور پردے کے احکام بھی اس میں نازل ہوئے کہ جو نامحرم ہیں ان سے پردہ کیا جائے۔ 5 ہجری کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بس 5 ہجری سے پہلے تک یاد کریں آپ، 4 ہجری تک، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور یہ بہت جامع چیز ہے۔